بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور بنو امیہ کے خلیفہ معاویہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ جس نے علی کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور جس نے میرے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا باری تعالیٰ جس طرف علی جائے حق کو اس طرف موڑ دے، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام انسان ایک طرف ہو جائیں اور علی ایک طرف، تو تم علی کا ساتھ دینا۔ جنگ جمل کے بعد معاویہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پاور حاصل کرنے کی کوشش کی۔ معاویہ خلافت حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے جب امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کرپٹ گورنر کو ہٹانا شروع کیا تو اس معاویہ نے ہی ہٹنے سے منع کر دیا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت عثمان کی شہادت کو بہانہ بنا کر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پہلے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خون بہانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دونوں سائیڈ پر مسلمان ہیں۔ انہوں نے معاویہ کو خط لکھے کہ وہ یہ بغاوت چھوڑ دے، لیکن معاویہ کے دل میں اقتدار کی لالچ تھی۔ اس نے امام علی علیہ السلام کی کوئی بات بھی نہ مانی اور حضرت عثمان کی شہادت کو بہانہ بنائے رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے خط لکھا، لیکن بار بار سمجھانے کے بعد بھی معاویہ نے بات نہ مانی اور وہ بغاوت پر ہی ڈٹا رہا۔ تو امام علی علیہ السلام نے اسے ایک آخری خط لکھا کہ تم نے کہا ہے کہ میں اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس صرف تلوار ہے۔ کیا تم نے کبھی عبد المطلب کی اولاد کو جنگ سے بھاگتے یا تلواروں سے ڈرتے دیکھا ہے؟ میں کچھ دنوں تک طاقت کے ساتھ تمہاری طرف تیزی سے آ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ بدر کی جنگ میں حصہ لینے والوں کی اولادیں ہوں گی، اور ان کے پاس ہاشمی تلواریں ہوں گی، جن کی کٹائی تم اپنے بھائی، ماموں اور اپنے دادا اور رشتہ داروں کے معاملے میں دیکھ چکے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہو؟ یقیناً تم جانتے ہو کہ عثمان کا خون کیسے بہایا گیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس طرح رو رہے ہو کہ جیسے اونٹ بھاری بوجھ تلے روتا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگ تمہیں اپنے دانتوں سے کاٹ رہی ہے۔ جب معاویہ پاس نہ آیا تو امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کو اسی کی زبان میں سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے کوفہ اور باقی سارے علاقوں سے فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور آخر کار حضرت علی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ کوفہ سے دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے، اور معاویہ بھی اپنی فوج کے ساتھ شام سے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا۔ اس نے یہاں اپنی فوج کو رکنے کا کہا اور اپنے لیے پہلے ہی ایک ایسی جگہ تلاش کر لی تاکہ جنگ میں اس کا فائدہ اٹھا سکے، اور اس نے پانی پر قبضہ کر لیا، جیسے اس کے بیٹے یزید نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام صفین پہنچے، آپ نے وہاں اپنی فوج کے ساتھ کیمپ لگا دیے۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ ایک طرف حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، محمد بن ابی بکر۔ ناظرین، میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد ابی بکر یہ وہ شخص ہیں جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور جنگ صفین میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ مولا علی علیہ السلام کو اپنا مولا جانتے تھے، جبکہ معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بھول چکا تھا۔ ان کے علاوہ عمار بن یاسر اور مالک اشتر تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، جیسا کہ عمار بن یاسر، جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے پاک کر دیا ہے۔ یہ 93 سال کی عمر میں بھی امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کھڑے تھے۔
ایک بار مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو سارے صحابی ایک ایک پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے، جبکہ عمار بن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے، جسے دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار بن یاسر کے پاس آئے اور ان کے کپڑے جھاڑ کر کہا، افسوس عمار، تو دین کی اتنی خدمت کر رہا ہے لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، کیونکہ تو انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ جب معاویہ کی فوج میں لوگوں نے دیکھا کہ عمار بن یاسر امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو انہوں نے معاویہ سے کہا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور ہم عمار کے مخالف ہیں۔ تو معاویہ نے بیوقوفی بھرا جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ جنگ کے آخر میں ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ جب امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ معاویہ نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے تو مولا علی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور اس کی فوج کو وہاں سے بھگا دیا۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو اس نے مروان سے کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، پانی پر تو علی کا قبضہ ہے۔ تو اس پہ مروان نے کہا، فکر مت کر، وہ علی ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تبھی ایک گھوڑ سوار معاویہ کی فوج کے سامنے آیا اور اس نے کہا، پانی اللہ نے اپنی مخلوق پر حلال کیا ہے، علی اسے حرام نہیں کر سکتا۔ یہ جنگ تقریباً 3 دن تک جاری رہی۔ امام علی علیہ السلام نے 3 دن تک اپنی فوج میں سب کو حملہ کرنے سے روکے رکھا، جہاں معاویہ کی فوج حملہ کرتی رہی اور امام علی علیہ السلام کی فوج کے لوگ زخمی ہوتے رہے، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام نے انہیں حملہ کرنے سے روکے رکھا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور دوسرے لوگ آ کر امام علی علیہ السلام سے کہتے رہے کہ اس طرح تو ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ خون نہ بہے، لیکن اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تو اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے حملے کا حکم دیا، جس کے بعد عمار بن یاسر تلوار لہراتے ہوئے بہادروں کی طرح لڑے۔ اسی دوران ایک انسان ابو غازیہ نے عمار بن یاسر کو دیکھا اور اس نے چھپ کر موقع دیکھ کر عمار بن یاسر پیچھے سے وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ جیسے ہی عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر پھیلی تو عمر بن عاص معاویہ کے پاس آیا اور اس نے معاویہ سے کہا، عمار کو ہم نے شہید کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو معاویہ آگے سے کہتا ہے کہ عمر بن عاص تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہا ہے۔ ناظرین، معاویہ کو پتا تھا کہ وہ بغاوت کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں طاقت کی لالچ تھی۔ اسی طرح یہ جنگ جاری رہی، جس سے بہت خون بہا اور معاویہ کی فوج کو بہت نقصان ہوا، جس سے معاویہ کی فوج اب بہت کمزور ہو چکی تھی۔ تو امام علی علیہ السلام کے فوج کے کمانڈر مالک اشتر وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ معاویہ کے کیمپس کی طرف بڑھے، جہاں معاویہ چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، مالک اشتر ایک کے بعد ایک ظالم کو چیرتے گئے اور معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو وہ ڈر گیا اور اب اسے پتا چل چکا تھا کہ اب وہ لوگ نہیں بچیں گے۔ تو اس نے ایک چال چلی اور اپنے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے اور کہنے لگے کہ میں تو قرآن کے ساتھ ہوں، تو کیا تم اب بھی علی کے ساتھ ہو؟ ہم یہ مسئلہ قرآن سے حل کر لیتے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ان کی چال ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کی فوج قرآن کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور کچھ مولا علی علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے اور جنگ یہی روک دینی چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام یہ وہ شخص تھے جو کہ قرآن کی ایک ایک آیت کا علم رکھتے تھے، جو کہ جنگ سے پہلے انہیں کہا کرتے تھے کہ آؤ میرے سامنے اور قرآن سے عثمان کے خون کا فیصلہ کریں گے، لیکن کبھی بھی یہ لوگ ان کے سامنے نہیں آئے اور اب اپنی جان بچانے کے لیے یہ بزدل قرآن کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھیوں نے مولا علی علیہ السلام کو منا لیا۔ معاویہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے میں مولا علی علیہ السلام کے نام سے پہلے خلیفۃ المسلمین لکھا تھا۔
जब माविया ने यह देखा तो इसने कहा कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता, ये खलीफा लफ्ज़ हटाओ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले रसूलुल्लाह हटाया था, तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह, मैं आपका नाम नहीं हटाऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाम मिटाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि अली, एक दिन तुझे भी अपने लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपने नाम से खलीफातुल मुस्लिमीन को मिटा दिया। इसके बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफ़ीन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में दरियाए फुरात के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जगह रुककर अपने साथियों से कहा कि ये वही जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा।